अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत, वफाकी सरकार किसी प्लानिंग के बगैर चल रही है। मुल्क के अंदर तब्दीली की गवर्नमेंट, तब्दीली की सरकार आई, कुछ तब्दील नहीं हुआ। महंगाई की सूरत में महंगाई हमें मिली। कश्मीर के हवाले से बिलावल साहब ने कहा है कि मोदी के जितने भी हथकंडे हैं सब नाकाम होंगे, और आर्मी चीफ जिस तरह इमरान खान, सब तैयार हैं, जो भी होगा उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए आखिरी गोली और आखिरी फौजी तक हम लड़ेंगे, DGISPR ने कहा है। भारत कोई भी बहाना, पुलवामा जैसा बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। हालात बेहतर नहीं है, गवर्नेंस बेहतर नहीं है। आज खान साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने कहा, हर वजीर से, हर वजारत से पूछूंगा अवाम के लिए क्या बेहतरी आई है। इमरान खान बेहतर हैं, एक तासुर है मुल्क के अंदर, उनकी टीम बेहतर नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, वो सही डायरेक्शन में नहीं है। और कराची के अंदर कचरे के ऊपर सियासत हो रही है। क्या वाकई सियासत हो रही है या बेहतर हो रहा है? होना चाहिए। ये जिसकी जिम्मेदारी थी, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, सिंध गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? वफाक को आना पड़ा। कहते हैं कि वफाक भी तो इस मुल्क का है, वजीर आजम सिंध के भी तो हैं, सिंध के बड़े शहर कराची के भी तो वजीर आजम, इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया। मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब MP हैं तहरीक इंसाफ के, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ एंथनी नवीद साहब MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया जी। सर, हुकूमत जो है, प्लानिंग नजर नहीं आ रही इमरान खान सरकार में, चीजें बेहतर नहीं हुई। हुकूमत आई तब्दीली के नाम पर, लेकिन महंगाई की सूरत में अवाम के सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, काफ़ी दिनों बाद आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला। देखें, वफाकी हुकूमत जिन हालात में तहरीक इंसाफ ने हमने इनहेरिट किए, जो हालात हमने इनहेरिट किए, वो किसी सूरत भी जो है वो अच्छे हालात नहीं थे। और अगर हम पूरे हमें 1 साल तकरीबन हो गया है वफाकी गवर्नमेंट को, और अगर हम अपनी सारी चीज़ें देखें, एनालिसिस करें वन बाय वन, तो ये कहना जो है ये गलत है कि कोई बेहतरी नहीं आई। काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी आई है, और जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर ये हुकूमत और मज़ीद 2-3 साल गुजारती है तो वो तब्दीली जो, वो बेहतरी जो अभी ज़्यादा नुमाया नहीं है, वो और ज़्यादा नुमाया हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर मिसाल दूँ तो हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हमारा इकनॉमिक चैलेंज था। हम जो है वो, हमारा जो मुल्क है वो इस तरह के डेट ट्रैप में फंस चुका था कि हमें जो बाहर के कर्ज़े हैं वो वापस करने के लिए हमें कर्ज़े लेने पड़ रहे थे। और PTI की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो रीच आउट किया उन्होंने दोस्त ममालिक को, तो उससे हमें काफ़ी जो है वो बेल आउट मिला। अब एक चीज़ कही जाती है कि कर्ज़े जो है वो बहुत ज़्यादा लिए गए, तो उन कर्ज़ों की अगर हम बात करें तो क्या इन जो लास्ट हमारे गवर्नमेंट्स ने लिए हैं, उनकी किस्तें अदा करने के लिए अगर हमें कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, तो आप ख़ुद इकानमी की सूरत हाल देखें और कर्ज़ों की जो है वो देखें सूरत हाल। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो, उसका ज़्यादा अफेक्ट जो हमारी करेंसी डीवैल्यूएशन हुई है, जो चीज़ें डॉलर से मुंसलिक हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट से मुंसलिक हैं, जिस तरह हमारी पेट्रोल, डीज़ल और जो चीज़ें फ्यूल वगैरह होता है, तो उन चीज़ों में तो ऑब्वियसली उन्होंने तो राइज करना था। और गरीबों पे असर पड़ा इसका। मुश्किल आपके सदर भी कहते हैं, आरिफ अलवी साहब भी कहते हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा मुश्किल जो है वो आवाम के लिए और ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए उसका एक अफेक्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या PTI की गवर्नमेंट ने इक़दाम लिए? जी बिल्कुल लिए। हमारा मसला क्या है? हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे मुल्क से टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे नहीं होते थे। हमारे मुल्क में जो अमीर लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, वो टैक्स नहीं देते थे। हमारे मुल्क में जो बाअसर होता था वो सरकारी ज़मीनों पे काबिज़ होकर बैठ जाते थे। क्या आज दे रहा है वो? क्या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में
ہم نے پہلی دفعہ ایمنیسٹی اسکیمز بہت پہلے بھی آئی ہیں، بہت آئی اس ہیں، کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، بہت ساری اسکیمز آئی ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ 7 لاکھ سے جمپ کر کے 25 لاکھ پہ گیا۔ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے، جو ٹیکس پیئرز میں اضافہ ہوا ہے، پہلے کل 7 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے، اب ہماری گورنمنٹ میں 1 سال ہمارا گزرا ہے اور ہمارے 25 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم نے 50 لاکھ سے اوپر لے کے جانا ہے، تاکہ ہم جو ہمارا ٹیکسز، جو ہمارا ریونیو ہے، جو ہمارے ملک کے اخراجات ہیں، وہ پورے کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر سکیں۔ یعنی کہ آپ کیا یہ بہتری آگے نہیں جا کے قرضہ نہیں لیں گے؟ کیا یہ بہتری نہیں ہے؟ ہم عوام کو کیوں نہیں نظر آتی بہتری؟ عام لوگوں کو کیوں نہیں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں عام لوگ اس وقت اگر ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پارٹی آپ کی حکمرانی اچھی سمت میں جا رہی، دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں نظر؟ آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں، نون لیگ کو آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیں عام عوام جو ہے اس کا ڈائریکٹلی جو لنک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھ رہا ہے نہیں اٹھ رہا، وہ جو پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو ان کی پولیس اسٹیشن میں سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی، روزگار، وہ جب وہ جب باہر نکلیں تو ان کو روزگار جو ہے وہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، وہ جب کوئی ضرورت کی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ چیز ان کو جو ہے وہ کس نرخ پہ مل رہی ہے، یہ عام عوام کا وہ ہے۔ اب عام عوام کو جو ایجوکیٹ کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے، جو آپ جیسے باثر میڈیا کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو گورنمنٹ اچھے سٹیپس لے رہی ہے، فار ایگزامپل ٹیکس نیٹ بڑھانا جو ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اور اگر اس میں 7 لاکھ سے 25 لاکھ پہ ہم جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور یہ ابھی ہم اس ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے ایس ایس سی پی سے لے کر آپ ایف بی آر تک جس کو آپ نے ریسٹرکچر کیا، جس میں آپ نے ریفارمز لائیں، جس میں آپ نے بہتری لا رہی۔ کوسچن مارک ہے ایف بی آر کے اندر کرپشن ہے، خان صاحب خود کہتے تھے، ہر چیز کہتے تھے، تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ آپ کرتے نا سر، بہتری لاتے، آپ نے ٹارگٹ بڑھا دیا، پچھلا سال آپ نے ٹارگٹ پورا نہیں، اس سال آپ نے ٹارگٹ بڑھا دیا۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں، دیکھیں جو سب سے پینفل اور مشکل کام ہوتا ہے نا، ہیلتھ کا ایک نیا ایکٹ ہم نے ڈرافٹ کیا، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس اور بڑا زبردست قسم کا ہم نے وہ ایکٹ ڈرافٹ کیا۔ وہ جب ایکٹ ہم امپلیمنٹ کرنے گئے، پاس کرنے گئے، تو ڈاکٹرز نے جا کے اس پہ سٹے لے لیا ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ سٹے جو ہے 3.5 سال چلتا رہا، تو وہ جو ریفارمز کا پروسیس تھا وہ 3.5 سال تک لٹکا رہا۔ یہ میں آپ کو ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو ریفارمز کا پروسیس ہوتا ہے اس میں اس ایک ایکٹ لانے کے لیے ہمیں 3.5 سال لگے۔ اسی طریقے سے یہ بالکل بھی جو ایف بی آر کے ریفارمز ہیں، جو پولیس کے ریفارمز ہیں، پنجاب پولیس کے ریفارمز، اس پہ کام بہت زبردست اور تیزی سے ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ہم پنجاب میں اور کے پی کے میں نیا بلدیاتی ایکٹ لے کر آئیں، اور وہ جو پاس بھی ہو چکا ہے اور وہ اب امپلیمنٹیشن پہ جا رہا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک انقلابی ایکٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو آنے والے دنوں میں ایف بی آر میں بھی ریفارمز نظر آئیں گے، آپ آگے آئیں گے، ٹھیک ہے سر، پولیس میں بھی نظر آئیں گے۔ ان کو ملک ایسا ملا، حالات ایسے ملے، صورتحال ایسی ملی نوید صاحب کہ یہ کیا کریں، کہاں جائیں، قرضے لینے پڑے ان کو۔ سر ایک رپورٹ چھپی ہے آج جس میں جو قرضے ہیں اس پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن ایف بی آر کی ریکوری پہ پہلے بات کرتے ہیں نا۔ دیکھیں ٹیکس نیٹ تو بڑھا لیا انہوں نے، لیکن ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا۔ ایف بی آر کی ٹیکس کی وصولی میں 318 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس مالی سال میں۔ یہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ لوگ کتنا آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ادارے کتنے فعال ہیں آپ کے۔ 318 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ سب سے جو بڑی اس وقت جو ناکامی ہے ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے افراط زر کی شرح جو ہے وہ 10.3% پہ پہنچ گئی ہے، جو پچھلے 6 سال کی جتنی بھی افراط زر کی شرح تھی اس کی سب سے بلند ترین شرح پہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات سر، اسٹیٹ بینک نے شرح سود جو ہے وہ 7.5 سے 13.25% کر دیا، 13.25% پہ آ گیا۔ اب اس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے، یہ جو پروڈکشن ہوگی آپ کی، اس پہ کس طریقے سے افیکٹ کرے گا، اکانومی کیسے چلے گی آگے، سست روی کا شکار ہو جائے گی وہ۔ اب یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو اپنی معاشی پالیسی بنانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ بیرونی ملک کے جو قرضے ہیں 7.5 ٹریلین کا جو ہے وہ آپ اضافہ کر چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ پالیسی تو آپ نے بنائی ہے نا، ہم نے تھوڑی بنائی ہے۔ جو آپ کو چلے ملا تھا اب اس کو آپ نے بہتری کرنی تھی۔
آپ نے ٹیکس نیٹ تو بڑھا دیا لیکن ریکور نہیں کر سکے، آپ ریکور نہیں کر سکے سر. یہ آج جنگ میں چھپی ہے سر، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں سے 29% جو ہے وہ مطلب ڈی ویلیو ہوا ہے. جب آپ اپنی کرنسی کو اتنا ڈی ویلیو کر لیں گے، میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی صرف جو ہے وہ ان چیزوں پر فرق لیکن آپ پڑتا نے ہے. آرٹیفیشل اس کو روکا ہوا تھا، یہ کہتے ہیں ان کا موقف ہے. تو یہ روک لیتے، ان کو کس نے منع کیا سر؟ یہ روک لیتے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. پہلے اسد عمر صاحب کو انہوں نے ایک وہ بالکل بہت بڑا مسیحا بنا کے پیش کیا اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیا کسی کے کہنے پر. پھر یہ اس گورنمنٹ کے وزیر خزانہ کو لے آئے جن پہ ان کو بے شمار نہ صرف سوالات ہیں بلکہ اعتراضات ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں بڑی کرپشن ہوئی تو کرپشن تو وزیر خزانہ نے کی ہوگی، اس کو انہوں نے رکھ لیا. اب رکھنے کے بعد تو ظاہر ہے پھر اگر وہ کرپٹ تھے تو یہ بھی اسی ڈگر پہ لگ گئے نا جی. انہوں نے کوئی صراط مستقیم کی طرف تو نہیں نہ ایسا چلے. کوئی ایک اسکینڈل نہیں آیا، کوئی ایک اسکینڈل بتائیں جس کے اندر کرپشن ہو کہ ہاں واقعی تحریک انصاف گورنمنٹ نے، خان صاحب کی کابینہ نے کرپشن کی ہو. وہ ایک وزیر ہٹے تھے جو صحت کے تھے، کیانی صاحب، ان کو کس وجہ سے ہٹایا گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس کا جواب دے دیں. پھر اس کے بعد جو وزیر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے جو بڑی آئیڈیل سا ان کی ایک گورنمنٹ رہی ہے پچھلے 5 سال میں، ان کے اوپر جو کیسز ہیں تو وہ کیا مطلب کیا بیچ رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں ادارے آزاد ہیں، گرفتار کر لیں، پکڑ لیں. تو پھر پکڑے نا ان کو. کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کو نہیں کہیں گے کس کو پکڑنا ہے نہیں پکڑنا، ادارے آزاد ہیں. ادارے آزاد ہیں میر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ادارے آزاد ہیں. سر میں ان کا موقف ہے نا، میں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں ادارے آزاد ہیں. اگر ادارے آزاد ہوتے تو پرویز خٹک صاحب بھی اس یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کی وجہ سے شاید سلاخوں کے پیچھے ہوتے، فیصل واڈا صاحب بھی ہوتے، اچھا اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے. پھر جس طریقے سے ہماری جو محترم بہن ہے فریال تارپور صاحبہ، ان کو جس الزامات کے تحت، جو جھوٹے الزامات کے تحت آپ نے جو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین، ٹھیک ہے نا، اس ریاست کے قوانین ہے نا جی، آپ سنسٹ کے بعد کسی کو جیل میں ٹرانسفر نہیں کر سکے. مطلب انسانیت سے آپ اتنا جو ہے وہ مطلب وہ ہٹ جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں رہتا کہ کون خاتون ہے، کس پہ الزام ہے نہیں ہے. اور اپنی جو اپنے گھر کی باری آتی ہے تو اس پہ کہتے ہیں نہیں 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 جی آپ خواتین پہ بات نہ کریں. اپنی ہمشیرہ جو ہے اس کے اگر جو بزنس کی آپ جو وہ دیتے ہیں، جو طویلے باندھتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تو وہ بزنس تھا، ذاتی بزنس تھا، وہ خود کہتی ہیں کہ نہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ جی میں وہ سلائی مشین تھی جو میرا سلائی مشینوں کا کاروبار تھا. اب وہ جو سلیقہ سلائی مشین ہے اس کا سلیقہ اس ملک کی جو 48% سے زیادہ خواتین ہیں اس کو کیوں نہیں یہ سکھاتے؟ ان کو یہ مرغیاں اور بکریوں پر طرف لا رہے ہیں کہ جو ان کو مرغیاں دو بکریاں دو، ان کو سلائی مشینیں کیوں نہیں دیتے؟ اس ملک کی حالت کیوں نہیں بدلنے دیتے؟ یہ دیں نا ان کو، وہ سلائی مشینیں بانٹیں نا ان سے لے کے، آپ نہ پکڑیں ان کو، نہ جیل میں لیکن وہ راز تو بتائیں. سر آپ کو کسی ادارے کے اوپر یقین ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نا بہتر کام کر رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی صحیح کر رہا ہے؟ آئی بی اے ہو یا انٹیلیجنس بیورو ہو یا آپ کا ایس ایس سی پی ہو یا آپ کو اسٹیٹ بینک ہو، چاہے نیب ہو، ایف آئی ہو، کسی ایک پہ اعتبار ہے؟ سر لاکھ ریزرویشن ہو، لاکھ ریزرویشنز ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہر الزام کا سامنا کیا ہے، ہر مقدمے کا سامنا کیا ہے، اور ہم نے کبھی نہ تو سرکاری املاک کو، جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی وی اسٹیشن کو توڑا اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور اس پہ اپنے جو قیادت تھی اس سے داد و تحسین وصول کی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں لیکن رہا. آپ کی قیادت جیل کے اندر ہے، جمہوریت کی وجہ سے تو نہیں، عوام کی وجہ سے نہیں، کرپشن کے الزامات ہیں سر. تو الزامات دوسروں پہ بھی تو ہے نا، کراس دا بورڈ کریں نا احتساب. سر کیوں نہیں کرتے؟ نا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کریں نا کراس دا بورڈ. کیا وجہ ہے؟ 2-3 چیزیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ دوسروں کا حساب ہو، مخالفین کا ہو، آپ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد عدیل احمد صاحب سے جواب لیں گے. ویلکم بیک. ہاں آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی صرف سلیکٹیو کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی نہیں ہونے دیتے ہیں، روکتے ہیں، اداروں کو استعمال کرتے ہیں اپوزیشن کے خلاف. پہلے تو 2-3 چیزیں ذکر کی پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی نے. جو قرضے پہ انہوں نے بات کی وہ میں ان کی فگر سے ایگری نہیں کرتا. میری فکر نہیں ہے، یہ جنگ اخبار کی فکر ہے. $16 بلین سے آپ نے قرضہ زیادہ یہ لیا. جنگ اخبار بھی آپ وہ کریں کلیم. جو قرضے کی فگرز ہے نا اس میں 3 ٹریلین جو ہے وہ تو صرف وہ ہے جو
آپ کا یہ افیکٹ انہوں نے کہا آپ نے جو لیا ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلی گورنمنٹس کا کتنا تھا. مجھے پورا کرنے 3 ٹریلین کا جو ہے نا وہ صرف وہ قرضہ ہے جو ڈی ویلیویشن افیکٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، روپی کم ہوگا تو ظاہر بڑھ جائے گا. وہ ڈیفینیٹلی. ڈی ویلیویشن افیکٹ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تھرڈلی اس کا ذمہ دار کون ہوگا میر جو صاحب؟ انہوں نے ذکر کیا نا کہ ڈی ویلیویشن کے ذمہ دار تو یہ ہے نا. ہاں، ان کی حکومت ڈی ویلیویشن کے ذمہ دار تو یہ کے ہے. دور میں ہوئی. 29% جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر انہوں نے گرائی ہے. اب یہ مجھے بتائیں نا، پیپلز پارٹی ہے بھائی، 60 سے ڈالر 100 پہ گیا، کتنے % بنتا ہے؟ ڈی ویلیویشن افیکٹ کتنا بنتا ہے؟ جسٹیفیکیشن ہے سر. جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ تو اچھے حکمران تھے نا. تبدیلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھے حکمران تھے نہیں، ہم اچھے حکمران ابھی ہیں اس ٹیم کے ساتھ جو ہے خان صاحب کی، ٹھیک ہے. ابھی ان چہروں کے ساتھ میں بلیو کرتا ہوں کہ جب ٹاپ پہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کی ایماندار ہو، آنیسٹ ہو، اور وہ ول پاور ہو، اس میں وہ نیت ہو اس کی بہتری کی، تو نیچے کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ خود پرفارم کرتی ہے. سیکنڈ اس پہ میں آتا ہوں کہ دیوار سے جو لگانے کی بات کر رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، نمبر 1 ہمارا سٹارٹ کرتے ہیں اگر کے پی گورنمنٹ سے نا، یہ پرویز خٹک صاحب پہ بھی الزامات، اس پہ بھی الزامات. ٹھیک ہے، پہلے یہ سب کہتے تھے کہ علیم خان جو ہے اس کو کیوں نہیں پکڑتے، علیم خان نے کرپشن کیا، علیم خان نے یہ کیا، علیم خان نے وہ کیا ہے. وہ بھائی 10 سال آپ لوگ رہے، 5 سال پیپلز پارٹی، 5 سال نون لیگ، کیوں نہیں پکڑا؟ جب وہ ہماری گورنمنٹ میں نیب نے انہیں پکڑا تو پھر علیم خان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انتقامی یہ ہوا ہے، علیم خان کے ساتھ غلط ہوا ہے. انہی کے بیانات ہیں، انہی کی لیڈرشپ کے کہ علیم خان کے ساتھ غلط ہوا ہے. ہم نے جو اس گورنمنٹ میں فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی جس پہ بھی الزامات ہوں یا نیب کے کیسز ہوں پکڑا جاتا ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ کتنے پکڑے گئے لوگ سر؟ اس کی جو ہے وہ نہیں ہوتی. ان کی تو پوری قیادت. ہمارا منسٹر جو ہے وہ پنجاب کا وہ سبطین خان، وہ جو ہے وہ نیب کے پاس ہیں. علیم خان صاحب نے جو ہے نیب کے پاس ابھی وہ یہ تو بیلنسنگ ایکٹ ہے. ٹھیک ہے کہ ان دکھانا بھی تو ہے نا، ہمارے بھی تو ہماری اپنی گورنمنٹ تھی، ہم اپوزیشن میں تھے وفاق میں، گورنمنٹ تھی ہماری کے پی میں. ہمارا مائنز اینڈ منرلز کا منسٹر جو ہے وہ گرفتار ہوا، ہم نے اس کو پارٹی سے نکالا. ہمارے جو سینیٹرز جن پہ ابھی یہ سینٹ میں الزام لگاتے ہیں نا کہ سینٹ میں لوگ ادھر ادھر ہوئے ہیں، سینٹ میں جب ہمیں شک ہوا کہ لوگوں نے ووٹ بیچا ہے، انویسٹیگیشن بٹھائی خان صاحب نے، اس پہ 20 لوگوں کو این الیکشن سے پہلے فارغ کیا. پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہے مثال کسی پارٹی کی؟ سر ووٹ پہ ووٹ پہ آپ نے میں ایک سوال کروں، آپ نے ووٹ نہ دینے کے اوپر انہوں نے بیچا ووٹ، کس طرح کیا آپ کے ایم پی، آپ نے ان کو پارٹی سے دیا. آپ کابینہ میں وہ لوگ بٹھائے ہیں جن کے اوپر کیسز، ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں حکومت گر جائے گی نہیں، صرف حکومت بچانے کے لیے. یہ چیئرمین نیب نے کہا تھا نہیں، حکومت نہیں ہاتھ ڈالتی اس چیز کو. دیکھیں ہماری ہٹا تو سکتے ہیں نا، جس طرح آپ نے ایم پی ایس کو ہٹایا. دیکھیں جن کے اوپر کیسز آپ جس طرح بابر امان گیا تھا ریزائن دے کے نیب کی طرف گیا، وہاں سے بری ہو کر آیا. علیم خان نے بھی ریزائن دیا تھا. تو دوسروں سے بھی آپ لے لیتے جن کے اوپر کیسز، آپ جائیں نیب کے پاس. نیب ان کو پکڑیں گے، انکوائری ہوگی تو چلے گا نا. بابر امان صاحب نے خود ریزائن کیا، علیم خان صاحب نے خود ریزائن کیا. آپ نے نہیں لیا، خان صاحب نے نہیں لیا. کسی اخلاقی اس طرح کی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کسی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے بندے نے کیا ہو؟ ہمارے لوگ خود ریزائن کر کے جاتے ہیں، یہ اخلاقی جرت ہے ان کی. میں اب آتا ہوں اس پہ کہ جو یہ الزامات لگاتے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ فیصل واڈا پہ یہ کرتے ہیں. فیصل واڈا کب رہا ہے پالیٹکس میں، یا کب وہ اس نے جو ہے نا کوئی آفیشیل پوزیشن رہی ہو اس کی، کب اس نے اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھایا جو کرپشن کی ہو اس نے؟ ہاں، کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ جو ہے وہ پیسے بناتے ہیں. تو وہ کون سے اقتدار میں رہا ہے، یا کون سے ایم این اے ایم پی اے رہا ہے، یا کون سی آفیشیل پوزیشن پہ رہا ہے؟ کون سی منسٹر رہی ہیں؟ فریال تالپور صاحبہ ایم این اے بھی رہی ہیں، فریال تالپور صاحبہ منسٹر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ کیسز ان کے چل رہے ہیں، وہ جے آئی ٹیز میں نام آئے. کیا کرپشن بندہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا؟ دیکھیں اگر ملک میں رہ کر کوئی بزنس مین ہو. میری پوری میں کمپلیٹ کر لوں نا اس کو. اچھا، وہ کسی گورنمنٹ آفیشیل پوزیشن پہ نہیں رہے، اگر پھر بھی یہ کہتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کیا، تو آپ کی 5 سال گورنمنٹ تھی نا پیپلز پارٹی کی، کیوں نہیں چیک کیا، کیوں نہیں پکڑا ان کو؟ علیمہ خان نے ایمنسٹی اسکیم اویل کی تھی، نواز شریف کی، سب کچھ ہوا، آپ کہہ رہا انہوں نے جرمانہ بھر کے دیا. ہاں واقعی میں نے ایسی چیزیں، جرمانہ کون بھرتا ہے؟ اگر آپ اور میں جرمانہ بھریں تو غلط کام کریں گے تو جرمانہ بھریں گے نا. دیکھیں ان سے صرف جرمانہ کیوں لیا گیا؟ میں ان کے بھی جی آئی ٹی بیٹھتے، جی سی ایل میں نام ڈلتا. دیکھیں ان چیزوں میں
इन चीज़ों में जब आप जितना आप आगे उलझेंगे ना, ये और ज़्यादा उलझेंगी और ज़्यादा बहस इंतकाम ये नजर आता है, बहस एहसाब नजर नहीं आता। ये बहस बराए बहस जो है ये आगे बढ़ती जाएगी। आप इसको जो है ना कैटेगोरिकली जो इसकी एक वो है वो तय कर लें कि गवर्नमेंट में अलीमा खान क्या किसी गवर्नमेंट में रही हैं, या इमरान खान साहब इससे पहले जो है वो कोई उन्होंने पोजीशन, वो किसी पोजीशन पे नहीं थे, उन्होंने 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में दिया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया कोर्ट से, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर निकले वो, ठीक है। अलीमा खान साहिबा किसी गवर्नमेंट में नहीं रही, किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं रही, किसी सियासी पार्टी उनका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहा। अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी एमनेस्टी स्कीम में उनकी कोई पैसों में आगे ऊंच नीच और कानून के मुताबिक कोर्ट ने उनको जुर्माना किया, तो उसका तहरीक इंसाफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? ठीक है सर, कोर्ट ने सर कह रहे हैं कि हुकूमत में हम रहे, हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ सेम उसी तरीके से फरियाल तालपुर साहिबा लड़े, अपना मुकदमा लड़े, अपने आप को पेश करें कोर्ट में, अपने जो सवाल, ये जब जाते हैं इस सवाल का जवाब ये देते नहीं है किसी का और कहते हैं कि भाई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वो जाती है मरियम साहिबा तो वो कहती हैं कॉफ़ी चाहिए, सवाल का उनसे पूछते हैं कोई जवाब देते नहीं है। जब इनसे 1 साल जो है वो पैनामा पेपर्स में जवाब मांगा गया, इनको जो है वो एहतसाब अदालत में मौका दिया गया, इनको सुप्रीम कोर्ट में मौका दिया गया, वहाँ कोई प्रोड्यूस कर नहीं रहे कुछ। ठीक है सर, हुकूमत में नहीं रहे, सियासी तौर जिम्मेदारी नहीं थी जी, बिल्कुल पब्लिक ऑफिस नहीं था इनके। देखिए जी, पब्लिक ऑफिस आप होल्ड करें या ना करें, बैसियत शहरी रियासत के कुछ कवानीन होते हैं जिसमें आपको अपनी ज़राए आमदनी और जो आपके वसाइल होते हैं उस फ्रेमवर्क में रहते हुए आपको जो है वो बनाने होते हैं, और उसके लिए एक टैक्स जो है उसकी टैक्सेबल जो है एक अमाउंट होता है। उसमें आपको जो है जब आप उस नेट में आते हैं तो आपकी आमदनी, आपके वसाइल, मुल्की कवानीन के मुताबिक आपको उसका जो है वो टैक्स अदा करना होता है। जब आम शहरी पर ये कवानीन उसी वक्त लागू होते हैं जब उनकी वायलेशन होती है। अब आप चाहे ऑफिस होल्ड करें या ना करें, जब आप उन कवानीन की वायलेशन करते हैं तो आप एमनेस्टी स्कीम का भी फ़ायदा उठाते हैं, आप जुर्माने भी पे करते हैं। तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी सिर्फ कसूरवार वो होगा जिसके पास ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होगा, और जो आम अगर पोजीशन पर रहे और उनकी फैमिली के लोग एक इन्फ्लुएंशियल जो है वो पोजीशन पे हों, जो बहुत सारी जगहों पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हों, तो उनको छोड़ दिया जाए। ये गलत बात होगी, ये दौरा में अगर चले ठीक है हमने नहीं पकड़ा तो आपकी तो तहरीक ही इंसाफ के नाम पे है, आप तो आए इस मुल्क में इंसाफ के लिए हो, आप तो आए एहतसाब के लिए हो, तो फिर तराजू बराबर क्यों नहीं रखते आप? अल्लाह ने आपके हाथ में जब तराजू दिया है और इंसाफ का नारा आप बुलंद करते हो, तो मेरे लिए भी वही तराजू, आपके लिए भी वही तराजू, फिर आप करें ना। अल्लाह को भी तो एक दिन जवाब देना ना आपने कि जी मैंने आपके हाथ में तराजू दिया, आप हाकिम वक्त से आप इंसाफ क्यों नहीं करते थे? आप करें इंसाफ, आपको इंसाफ से कौन मना करता है? हम तो हर चीज का सामना कर रहे हैं ना जी मीर साहब। ये कह रहे कि हम 5 साल भी नहीं हुए, 1 साल हुआ है हमारी गवर्नमेंट को, आप कंपेयर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो नहीं करें, आपकी हुक्मरानी के साथ। मीर साहब, किसी भी शख्स की जो उसकी पर्सनैलिटी होती है ना, नियत और अमल 2 चीजें होती हैं, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि आपकी नियत क्या है और उस नियत के साथ साथ आपका अमल क्या है। अमल क्या है? ब्रेक के बाद आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं अमल के ऊपर, ब्रेक के बाद आऊंगा ना, ब्रेक का टाइम होगा। वेलकम बैक। साहब, नियत नहीं, आप कह रहे हैं कि नियत 1 साल में आप इनका मवाजना कर रहे हैं अपनी हुकूमत के साथ। 1 साल टाइम तो देना चाहिए। मैं इनको मैंडेट मिला है 5 साल का, फिर आप तहरीक चलाने चले कि लोगों के इश्यूज पे, कश्मीर के इशू पे भी आप कहते हैं इन्होंने सौदेबाजी की, सब कुछ उन्होंने किया। फिर आप जो APC 19 तारीख को बुला रहे हैं, फिर आप टफ टाइम देंगे, रोडों पे होंगे, रास्तों पे होंगे। कहा जाता है, ये तासुर है, ये परसेप्शन है कि आप अपने बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सर देखिए, बात यह है कि ये बात तो जो है वो गवर्नमेंट को भी जो है थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आज जिस नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं, कश्मीर का जो मसला है वो पूरी दुनिया में जो है वो डिस्कस हो रहा है। हमें यहाँ पर आपस में एक इत्तेहाद, इत्तेफाक और बाहमी जो है वो यकजहती की ज़रूरत है, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज आए कि पाकिस्तान की
جو قوم ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیر کاز پہ ایک پیج پہ کھڑی ہے، اور ان کا آپس میں کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، یا وقتی طور پہ اختلافات کو سائڈ پہ انہوں نے رکھ دیا ہے. اور کشمیر جو ہماری شہر رہ گیا ہے، اور 70-72 سالوں سے ہم جس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، کتنی نسلیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. ہمارے ہزاروں فوجی جو ہے اور بے شمار جو ہے جوان جو ہے وہ اس جدوجہد اور اس جنگ میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو بجائے اس تصویر کو ہم دنیا میں پیش کریں، ہم یہ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کی کوئی عزت نہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ رول آف لا نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے الزامات کی بنیاد پہ راتوں رات ہم جیل میں جو ہے لوگوں کو منتقل کرنے کا جو ہے وہ رواج بڑا عام ہے، اور نام ہم نے تحریک انصاف رکھا ہوا ہے جہاں انصاف کی دھجیاں جو ہیں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس قسم کے سینیریو میں آپ اپنا جو ایک تاثر دنیا کو دیں گے، پھر لوگوں کا ریئیکشن بھی اکارڈنگلی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ایک قوم بننا ہے، اور اس وقت جو کشمیر میں تو ہم ہوتا ایک ہیں ہے، سر، کشمیر ایشو پہ تو ہم ایک ہیں، سب آپ ہوں جو بھی ہو، پورا پاکستان. بالکل ہم اپنے ریاست کے نیریٹو کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی بنی کشمیر ایشو پہ تھی، آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے دور میں. بھٹو صاحب نے جو بڑے واضح انداز میں ان کی تقاریر سامنے آئے کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، اور میں نیند میں بھی کبھی جو ہے وہ کشمیر کے جو ہے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بھٹو صاحب کے بڑے جو ہے تاریخی الفاظ ہیں. اور پھر جو ان کا جو جنرل اسمبلی میں جو خطاب تھا اور جس طریقے سے انہوں نے مقدمہ پیش کیا، اس کی بھی آج تک نظیر نہیں ملتی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لاکھ باتوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کریں، لیکن بات وہ جو جہاں سے ہم نے وقفے پہ سے پہلے گئے تھے کہ نیت اور عمل کیا ہے، کہ جب ہم نیت کریں گے اور پھر عمل کچھ اس کے اگینسٹ ہوگا تو لوگ وہ نتیجہ عکس کرنے میں یہاں پی ٹی آئی کے وزراء کی طرح جو ہے وہ نہیں لیں گے. وہ بات کو سر احساب روک دیں، نہیں کریں، خاموش ہو جائیں، چپ کریں، ملک کے اندر احتساب کرپشن ہونے دیں. ہاں چلیں، اگر چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ لیتے ہیں کہ کرپشن ہونے دیں، تو پچھلے 1 سال سے کرپشن ہو رہی ہے. 1 سال سے کرپشن ہو رہی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جلسوں میں تقاریر کیا کرتے تھے کہ جی روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں اربوں خربوں روپے کی جو ہے وہ رشوت لی جاتی ہے. کبھی انہوں نے حساب دیا کہ وہ جو روزانہ اربوں روپے کی رشوت لیتی تھی وہ ہم نے اکٹھی کر لی ہے؟ وہی بیوروکریسی ہے سر، وہی ادارے ہیں. وہاں کیا 1000 اربوں روپے کی جو رشوت ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھی اس کا بھی تو حساب دینا کہ جی ہم نے سٹاپ کر لی ہے، اب چیزیں جو ہے نا وہ اتنے ہمارے جو ہے وہ ریزروز بڑھ گئے ہیں، اور یہاں پر ہمیں جو ہے نا جو خسارہ جو سٹیپس ہم نے بجلی بڑھانے کی مد میں لیے ہیں، اور جو گیس کی قیمت ہم نے بڑھا دی ہے، روزمرہ اشیاء جو ہے لوگوں کا اناج مہنگا کر دیا ہم نے، اب اس میں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے کہ اربوں روپیہ جو رشوت کی مد میں استعمال ہوتا تھا ہم نے سبسڈی دے دی تیل میں، ہم نے سبسڈی دے دی بجلی میں، ہم نے سبسڈی دے دی آٹے میں، دال میں، چینی میں، کہ ایک عام غریب آدمی جو ہے وہ اس کا بھلا ہو سکے. میرا بھائی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جی جب غریب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو کچرا اس کو نظر آتا ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے مہنگائی کو تھوڑی، وہ تو کچرے کو دیکھے گا. تو بھائی اگر کچرا اٹھ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کچرا بالکل اٹھنا چاہیے. آئی ڈو اگری، میں مانتا ہوں، لیکن کیا کچرا اٹھنے سے پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی؟ کیا کچرا اٹھنے سے جو غریب کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ سب کی ذمہ داری. آپ کی یہاں گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ، آپ 11 سال سے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر عرض یہ ہے کہ ابھی وقفے کے دوران ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں کی جو سیوک سروسز ہے وہ دیکھ کر رشک آتا ہے. رشک اس لیے آتا ہے کہ وہاں پر جب آپ برسات میں چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں بھی گندے نہیں ہوتے، پانی جو ہے وہاں پر ڈرینیج سسٹم بڑا اچھا ہے. لیکن آپ نے کبھی میر صاحب یہ دیکھا ہوگا کہ اگر وہاں پر ڈسٹ بن پڑی ہوئی ہیں سائڈ پر، اور میں نے کوئی جوس پیا ہے یا میں نے آئس کریم کھائی ہے، تو میں 1 فرلانگ وہ باکس اٹھا کر چلوں گا کہ میں ڈسٹ بن ڈھونڈوں اور اس میں ڈالوں. میں وہاں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور یہاں میں چلتی گاڑی سے جو کچرا پھینک دیتا ہوں. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سر جب تک میں اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کروں گا بحیثیت شہری، اس وقت تک مسائل جو ہے وہ حل کی طرف نہیں جائیں گے. اب اداروں کی کارکردگی ایک فرق بات ہے. علی زیدی صاحب نے پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، لاکھ اختلافات سے سیاسی طور پر، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی کہ آپ روڈ کو کس طریقے سے گھیر کے اس کے اوپر یہ تعفن پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں وہی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہر عام شہری کو جب تک احساس ذمہ داری نہیں ہوگا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سارے عمل میں اپنی جو ہے کنٹریبیوشن کر سکوں، جس دن میں سر ذمہ دار ہو گیا نا،
اس دن معاشرہ ضرور ٹھیک ہے بیدار ہو سر، جائے گا۔ زبردست آپ نے بات کی، آپ کی طرف آتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ سیم پیج پہ لائیں اپوزیشن کو، آپ سب کشمیر ایشو کے اوپر، کشمیر ایشو کے اوپر سلامتی کونسل نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ کشمیر جو ہے نا اندرونی معاملہ نہیں ہے بھارت کا. آپ سیم پیج پہ سب کو لائیں، جتنی اپوزیشن، جتنی آپ کے خلاف ہے ان کو لائیں، آپ نہیں لا رہے ہیں. یہ دیکھیں کشمیر ایشو پہ جس طرح سے پارلیمنٹ میں تقاریر ہوئی اپوزیشن دونوں طرفوں سے، صرف آپ کی طرف سے بھی ہوئی، انتہائی شرمناک تھی وہ. اور کہنا کیا ہے اپوزیشن کا؟ اپوزیشن ایک پیج پہ کب آئے گی؟ شہباز شریف صاحب نے بھی تقاریر میں کہا، باقی اپوزیشن نے بھی کہا کہ ایک پیج پہ تب آئے گی جب آپ آصف زرداری صاحب کو چھوڑ دیں، جب آپ نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال دیں. آپ نے جیل میں ڈالا ہے ان کو؟ جب آپ جو ہے وہ ان کو حمزہ شہباز کو نکال دیں، میڈیا پہ نہیں مانیں گے، جب آپ جو ہے ان سب کو جو ہے وہ کر دیں. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جیل میں کس نے ڈالا ہے ان کو؟ پارلیمنٹ میں عادل صاحب کس نے ڈالا ہے جیل؟ دیکھیں اس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تو سب یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہم ایک پیج پہ تب آئیں گے جب آپ یہ ان کو جو ہے وہ ریلیف دیں. انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے. ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیل میں کس نے ڈالا، کیا نہیں ڈالا، کیا ہوا، اندر کس نے ڈالا، باہر کیوں نکالا. پاکستان میں کیا ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ امیر جو ہے وہ قانون توڑتا ہے، ادارے اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے، جو ادارے جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوتے تھے. فرق یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کہ جو ادارے، جن اداروں کا جو کام ہے اس پر گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں کر رہی کہ اس کو پکڑو، اس کو نہیں پکڑو، اس کو نہیں پکڑو، اس کو چھوڑ دو. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اگر کوئی نمائندہ پکڑا گیا اس پہ بھی کوئی انفلوئنس نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی انکوائری چل رہی تھی تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفلوئنس نہیں ہوئی. ہمارا اگر کوئی اپوزیشن کا ممبر جا رہا ہے تو جب ادارے انفلوئنس سے آزاد ہوتے ہیں تو وہ چوروں کو پکڑتے ہیں، وہ ڈاکوؤں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ چاہے چور ڈاکو صرف اپوزیشن میں آپ کی کابینہ کے اندر نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے اندر نہیں ہے. جو لوگ آئے آپ کو جوائن کریں، کہتے ہیں یہاں دو چیزیں مشہور ہیں، تحریک انصاف میں جاؤ یا جیل میں جاؤ. یہ جو بات ہے نا، یہ جو کیا آپ کی پارٹی میں نہیں ہے، کیا ادھر نہیں ہے، کیا ادھر نہیں ہے، یہ میرے خیال سے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو گیا ہوگا ٹاک شوز میں. وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی 4-5 مرتبہ بھی جب تک ریپیٹ لوگ کر لیا. نکلیں گے نہیں تو یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. جب تک لوگ نکلیں گے نہیں عدیل بھائی، یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا نا. میں بار بار یہ چیز آپ سے کہہ رہا ہوں، پرویز الہی صاحب تو ادارے آزاد ہیں. میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے خلاف جو بھی انکوائری ہو رہی ہے، جو بھی پکڑا جا رہا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو، چاہے وہ کسی اور جماعت کا ہو، چاہے کسی جماعت سے تعلق نہ ہو، کسی ادارے کا بندہ ہو، اس پہ گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں کرے گی. فری اینڈ فیئر جو ادارے جس اپنے قانونی فریم ورک میں رہ کر ان کے ساتھ. مجھے ایک ایماندارن بات بتائیں، آئین توڑنا بڑا جرم ہے یا کرپشن کرنا؟ نہیں سر، ایک چیز میں بتاؤں، جس نے 2 دفعہ پاکستان کا آئین توڑا ہے، یہ سب سے بڑا جرم. میں آپ کی سوال بھی سمجھ گیا اور میں اس کا جواب بھی آپ کو دینے لگا. جس نے آئین توڑا اس کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ انہوں نے دے کے بھیجا باہر، ہم نے نہیں بھیجا. احتساب ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے، ہر بندے کا ہونا چاہیے. کیوں نہیں؟ چاہے وہ اس ملک کے اندر سیاستدان کا حساب، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کسی بھی ادارے سے ہو، چاہے کسی بھی، کرپشن جو ہے نا، کرپشن کی جو لعنت ہے، یہ اس ملک ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس ملک کو اس نہج پہ لے گیا تھا کہ آپ ایٹ دی ورج آف بینکرپسی تھے. ٹھیک ہے، آپ کی جو ریاست کی جو ایٹمی طاقت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خدشات آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس ملک کو دیوالیہ جو ہے وہ کرپشن نے نکالا ہے. اور جو سب سے زیادہ اس وقت سنگین پرابلم تھا اس کو ٹیکل کرنے کی پہلے ضرورت ہے. کرپشن کو ٹیکل کرنے کی پہلے ضرورت ہے، جو کہ ادارے کر رہے ہیں. سیکنڈ میں ان کے اس پہ آتا ہوں کہ اس خوش فہمی میں یا یہ ریلیف گورنمنٹ، سوال میرا وہی رہتا ہے، ان کو جیل میں کس نے ڈالا ہے؟ یہ اداروں نے اپنا جو ان کے کیسز ہیں یہ جواب دے دیں، یہ مطمئن کر دیں اداروں کو کہ بھائی اداروں نے ڈالا. ٹھیک ہے، نیب نے ڈالا. نیب سوال تو یہ اتنی ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا.
आप नेब बोलने- ने डाला। आप बोलने मैं नहीं। एक सवाल करूं, इतनी टीटियां बाहर से आ रही हैं, इतने फेक अकाउंट से केक खरीदे जा रहे हैं, सदके हो रहे हैं, इसका जवाब दे दें भाई। ठीक है, नहीं इन्होंने पकड़ेंगे आपको। नेब ने इनको जेल में डाला, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन क्रेडिट इमरान खान खुद क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि इदारों को आजाद किया है, हजार आजाद हो गए, इदारों को आजाद किया, कोई प्रेशर नहीं है पकड़ यानी कि सकते। आपके दौर में इदारे आजाद हुए, सर कह रहे हैं कि इदारे हमने आजाद किए, बड़े-बड़े- इसी वजह से क्रेडिट लेते हैं। बड़े बड़े लोगों पे जो मैं है वो सर हाथ पड़ सकता है। एक चीज़- सेकंड जो इनका वो था, जो इन्होंने सेकंड चीज डिस्कस की थी, पहला तो इन्होंने कश्मीर इशू का कहा, सेकंडली जो इन्होंने बात की वो जरा आप रिपीट कर दें प्लीज। सेकंडली इन्होंने यही किया ना, करप्शन के हवाले से की थी ना। करप्शन पे तो इन्होंने कहा ना कि वो कश्मीर पे चलो मैं करवा देता हूँ, same page पे मैं नहीं है, याद same करवा page पे देता हूँ, नहीं मैं है। याद करवा देता हूँ सर, मैं याद करवा देता हूँ, मैं याद करवा दूंगा इमरान खान साहब की स्पीच जो परवेज इलाही साहब के खिलाफ, ठीक है ना, परवेज इलाही साहब के खिलाफ, वो आज स्पीकर है पंजाब असेंबली के। अगर उन पे इल्जामात आपने लगाए थे तो फिर क्यों इदारों को जो है ना वो आपने पाबंद किया हुआ कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें? नहीं पाबंद किया। परवेज खटक साहब पे इधर जो इधर केसेस हैं- आजाद इदार नहीं है। इदारे आजाद है ना सर। हमने पाबंद- देखिए इमरान खान साहब पर अगर इल्जामात थे ना या हैं, मुझे नहीं पता, मेरा हैं, जरा थोड़ा हैं, हैं, अच्छा मैं समझा थे न है, हैं, आज भी है। अच्छा इसका मतलब इदारे पार्शली आजाद हैं, पार्शली आजाद है ना सर। तो अगर उन पे इल्जामात थे और हैं तो फिर इदारे उनको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़े ना, वो इल्जामात है ना। अच्छा फिर चले फिलहाल छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें ना, आप हमें इखलाक सिखा रहे हैं, आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, नहीं मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं सीट के काबिल नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आओ मेरा एहतसाब करो। इखलाकी जुर्रत तो ये कहती है ना, जो भाषण आप हमें बैठ के देते हो कि जी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दे दें, वो अलीम की चला गया, फलां चला गया, फलां चला गया, तो मुल्क के वज़ीर आज़म को भी कहना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पे फलां पे आप पे इल्जामात है, मैं इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करता हूँ। और देखे कल्चर हमेशा ऊपर से, ठीक है ना, नीचे आता है। अच्छा इस पे मैं तो ये दे दें, ये नहीं, इस्तीफा दे दें, मैं- इल्जामात मैं का आप- सामना करें। मैं आपसे अच्छा मैं ले इसका परवेज जवाब ले लूं फिर मैं- आपकी तरफ मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देता हूं। पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासी लीडर बता दे कि वो एक साल सुप्रीम कोर्ट में माइन्यूटली जिस डिटेल के साथ उनका एहतसाब हुआ, हर चीज उन्होंने पेश की, वो इक्तदार में सर नहीं थे। जरदारी साहब 11 उनकी साल earnings- 11 साल आप उनकी एक साल earnings- रो रहे, वो उनकी- एक और एक 11 साल, उनकी अर्निंग्स जो है 11 साल तक कुछ साबित नहीं आप हो सुन लेना, सका। मैं आपकी बारी में नहीं 11 बोलता, आप साल। सुन लेना हाँ, प्लीज। ठीक है, हाँ, मैं आपकी बारी में नहीं बोलता ना, नहीं मैं please। सिर्फ याद नहीं करा नहीं रहा आप सुन ले, आप हाँ, जवाब सुन सुन ले, ले। हाँ। याद नहीं कि करा साल जो है वो उन्होंने जवाब दिया, एक एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, पैसे कहाँ से कमाए, कौन से बैंक से ट्रांसफर हुए, कैसे ज़मीन खरीदी, किस तरह से उसको बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह मुतमईन हुई, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर वजीर आजम बने। मिस्टर 10% का लेबल नहीं लगा उन पे कि काउंट योर फिंगर्स बिफोर शेकिंग हैंड्स विद हिम, ठीक है, तो वो ये इल्जामात नहीं लगे। सेकेंडली एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही थी जो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा कि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ जो है वो रैपर एक फरलांग लेके चलते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, कचरा जो है वो बाहर जो है वो हम जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ वो जिम्मेदारी का सबूत इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि कचरा बाहर फेंकेंगे तो आगे अगर पकड़ लिया, सीसीटीवी में आ गए तो उनको जुर्माना हो जाएगा। वहाँ पता है कि इतनी उसकी सैलरी नहीं है कि जितना उसको जो है वो गाड़ी सिग्नल तोड़ने पे उसको जुर्माना हो जाएगा। ये कवानीन अभी केपी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वहाँ पे उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है कि कोई बंदा अगर बाहर कचरा फेंकेगा 5,000 उस पर जुर्माना करेंगे। जब आप सजा के जब आप इस पे रखेंगे लोगों को सिविलाइज बनाने में, ये जो इस्लाम में क्या है, सजा और जजा का कानून क्यों है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करें ताकि एप्रिसिएशन दें उसको, ताकि लोग जो है वो इनकरेज हों, और जो गलत काम कर रहे हैं उसको डिस्करेज करें। तो ये सजा और जजा जो है ये गवर्नमेंट ने ही करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बाबा हुक्मरानों ने करनी। जो गवर्नमेंट जो है वो अगर आपने किसी को करना है ना, वहाँ आपके 10 एक फरलांग चल के डस्टबिन में डालेगा। आप पूरे कराची में कहीं मुझे कोई एक गवर्नमेंट का डस्टबिन लोकल गवर्नमेंट का दिखा मैंने देखे हैं, लोकल गवर्नमेंट का एक जो जिसपे जो है वो कचरा बेचारे डालते हैं। गवर्नमेंट के डस्टबिन आपके अपनी यूसी में कितनी सारी पड़ी हुई है? एक भी नहीं है। मैं आपको अपनी यूसी घुमा, मैं अपनी यूसी की बात कर रहा हूं। आपकी यूसी में कितनी सारी पड़ी सर मैं आपकी तरफ आता हूं। कर्ज करना जा रहा हूं, छोटी सादिक और अमीन होकर आए, सर आपके ऊपर 10% का इल्जाम। सर वो इल्जाम 11 देखिए हमने 11 साल हमने जेल भुगती, वो इल्जाम साबित नहीं हो सका। ये मतलब इन्होंने हम इसी करके तरीके से दिखाएंगे। जवाब दें, सर। इन्हीं तरीके से इसी तरीके से इन्होंने कहना है और इसी तरीके से इन्होंने लोगों को मिसलीड करना है। अभी मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जी बल्दियात को कानून साजी करनी चाहिए और जो लोग चले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, हम गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं ना। तो देखिए ये बल्दियाती गवर्नमेंट है, बल्दियाती गवर्नमेंट है जिसके मेयर को आप ले लेके गली गली घूम रहे हैं,
آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ اس لیے گھوم رہے ہیں کہ آپ اس کو own نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ کچھ دے نہیں رہے۔ آپ اس کو لے لے کے گھوم رہے ہیں اس ساتھ، کو اس لیے لے کے گھوم رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ جواب لے لیں، جواب گھوم لے رہے لیں۔ ہیں سر، آپ لے لے کے اس کو گھوم رہے ہیں اور ان کو ڈھال بنا کر آپ اس سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ جی آپ نے بحیثیت امیر اپنی ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی، آپ اس کی شکل دکھا کر وہ اس ہماری پورے ذمہ شہر میں داری لے لے نہیں کے ہے۔ گھوم رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ اس وہ لیے آپ کی کہ ذمہ داری اس لیے ہے۔ کہ وہ نفیس اور آج کل ان کے بڑے چہتے بن گئے ہوئے ہیں وہ نا۔ آپ کی بڑی ذمہ داری مہربانی ہے آپ کہ دونوں کی، بڑی مہربانی ملک کے اندر، اس کا چہرہ دکھا کے چندہ جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ بڑی مہربانی آپ دونوں کی، ملک کے اندر حالات بہتر ہو، ذمہ دار حکومت ہے، کرپشن کا احساب سب کا ہونا چاہیے۔ کیا سب کا ہو رہا ہے؟ پچھلی گورنمنٹس بھی رہیں، کیا اگر احساب کریں گے تو ترقی رک جائے گی؟ کیا احساب نہیں کریں گے تو ایک پیج پہ سب آئیں گے؟ ملک میں سب ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری، وقت حکمران جو ہیں انگلی ان کے اوپر اٹھے گی، کیونکہ پاورز ان کے پاس ہے، ریاست ان کے پاس ہے۔ کشمیر ایشو کے اوپر سب ایک زبان ہے، لیکن سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری وہ ان کے اوپر جا نہیں رہی، ان کو سیم پیج پہ ان کو لا رہی نہیں۔ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔